السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں کافی عرصے غیر حاضر رہا ہوں، اس لیے اب کی بار ایک ایسا عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس سے میری غیر حاضریوں کی تلافی ہو جائے اور آپ کو ہر کام میں مدد مل سکے۔ یہ ویڈیو لازمی پوری دیکھیے۔ جو اس ویڈیو میں دیے گئے عمل کو کر لیتا ہے تو وہ دنیا کا ہر کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عملیات تعویذات میں ناکامی کیوں ہوتی ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ بعض وظائف بعض لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو نہیں دیتے۔ اس کا تعلق انسان کی روحانی طاقت سے ہوتا ہے۔ جس کی روحانی طاقت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ عملیات کی دنیا میں کامیاب رہے گا۔ ہم جب بھی کوئی عمل پڑھتے ہیں تو ہماری زبان سے ایک خاص قسم کا نور جاری ہوتا ہے جسے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں اس کی وضاحت کی تھی کہ ہم کیسے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں اٹیچ کر دوں گا۔ اب لوگ مراقبہ کرتے ہیں، وظائف پہ کامل توجہ کرتے ہیں، وظائف پہ کام کرتے ہیں تاکہ روحانی قوتوں کو بڑھا سکیں۔ تاہم کامیابی کسی کو ملتی ہے کیونکہ اگر ایک چیز صحیح سے نہ کی جائے تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اب میں ایک طریقہ بیان کروں گا روحانی طاقت کو بڑھانے اور تمام دینی اور دنیوی کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کا۔ جاننا چاہیے کہ اب انسان کی روحانی طاقتوں کو کیمرہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے سے انسان کے اورا یعنی روحانی طاقت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اورا کہتے ہیں اس نورانی دائرے کو جو ہر انسان کے ارد گرد موجود ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے جادو جنات سے بچانا۔ جب یہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، جسم بھاری اور کندھے وزنی محسوس ہوتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، زندگی بری لگنے لگتی ہے۔ اس سب کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی روحانی طاقت یعنی کہ اورا کمزور ہے۔ تو توانائی کی اسی کمی کو بندش کہتے ہیں۔ اگر رزق میں بندش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رزق کے معاملے میں اگلے بندے کو توانائی کو باندھ دیا گیا ہے۔ اگر کام میں بندش ہوگی تو اگلے بندے کا کام بند ہو جاتا ہے۔ جادو ایک توانائی انرجی ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے انسان کا اورا خراب کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جنات بھی روحانی اجسام ہیں، ان کے پاس انرجی ہی ہے جس کے ذریعے سے وہ دوسرے انسانوں کی انرجی خراب کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی انرجی کیسے بڑھائیں؟ تو میں یہاں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انرجی بڑھانا زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے، تاہم کم علمی کی بنیاد پر کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی لیکن کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ اسی کم علمی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے قبرستان میں جا کر چلہ کاٹنا ضروری ہے۔ صاحب علم اس بات سے خوب واقف ہیں کہ روحانیت کے لیے قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جواب کی طرف۔ ہمارے بزرگوں نے سالہ سال کے تجربے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر شے کو 4 عناصر پر تقسیم کیا جاتا ہے، ایک آتشی، دوسری بادی، تیسری آبی اور چوتھی خاکی۔ ہر چیز انہی 4 چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ روحانیتوں میں یہی 4 عناصر کام کرتے ہیں۔ جو ان عناصر سے کام لینے کا طریقہ سیکھ جائے گا وہ ہر چیز پر حاکم ہو جائے گا، اس کے عملیات فوری اثر کریں گے۔ اب میں ان مشقوں کو بیان کرتا ہوں جو میں نے کی اور ان کو بہت فائدہ مند پایا۔ مشق نمبر 1، انسان کے جسم میں 5 مقامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ مقامات ہیں سر، گلہ، معدہ، شرمگاہ اور پاؤں کا تلوا۔ مشق کا آغاز ایسی جگہ کیا جائے جہاں زیادہ شور نہ ہو، اندھیرا بہتر ہے، پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں۔ اب 4 سیکنڈ سانس اندر لیں اور 4 سیکنڈ سانس باہر لیں، ایسا 7 بار کریں۔ نمبر 1، اس کے بعد تصور کریں کہ سفید رنگ کی روشنی میرے سر میں آ رہی ہے۔ اس روشنی کو گول دائرے میں تصور کریں، یعنی روشنی کی ایک گیند سمجھ لیں۔ اب آہستہ سے یا نور
3 बार पढ़ें और तसव्वुर करें कि वो नूर मज़ीद बढ़ता रहा है। नंबर 2, अब तसव्वुर करें कि वो रोशनी की गेंद गले में आ रही है। यहाँ पर भी उसी तरह यह नूर 3 बार पढ़ा जाएगा और तसव्वुर किया जाएगा कि उस गेंद की रोशनी मज़ीद बढ़ रही है। नंबर 3, अब एनर्जी की गेंद को मादा में उतार कर वही अमल दोहराएं। नंबर 4, एनर्जी की बाल की अब ज़ेर नाफ उतारें और वही अमल दोहराएं। नंबर 5, अब उस एनर्जी को पाँव के तिलों में ले आएं और वही अमल दोहराएं। नंबर 6, अब आपका जिस्म इस एनर्जी से चार्ज हो चुका है, अब सिर्फ इसको पूरे जिस्म में सर्कुलेट करना है। नंबर 7, जब आप सांस बाहर लें तो तसव्वुर करें कि आपके जिस्म की एनर्जी सर से लेकर बाएं कंधे से गुजरती हुई आपके बाएं पाँव तक पहुंच गई है। फिर सांस अंदर लें तो तसव्वुर करें कि बाएं पाँव से दाएं पाँव और वहां से एनर्जी दाएं बाजू से गुजरती हुई सर तक पहुंच गई, यानी सांस बाहर निकालते हुए एनर्जी बाएं जानिब से नीचे जाएगी और सांस लेते हुए एनर्जी दाएं जानिब से ऊपर जाएगी। इस अमल को 5 बार दोहराएं। नंबर 8, ये आखिरी स्टेप है। इसमें जब सांस बाहर निकालेंगे तो एनर्जी जिस्म के सामने वाले हिस्से से नीचे गुजारेंगे, यानी सीना, मादा, पेट वगैरह से गुजारेंगे। जब सांस अंदर लेंगे तो पुश्त से एनर्जी ऊपर की तरफ गुजारेंगे, यानी एनर्जी कमर की तरफ से ऊपर आएगी। अब मैं थोड़ी वजाहत कर दूं ऊपर वाली मश्क की। सर के मकाम को गेट ऑफ स्पिरिट कहते हैं, ये रूहानियत का मरकज़ है। गले के मकाम को गेट ऑफ एयर कहते हैं, ये हवा का मरकज़ है। मादे के मकाम को गेट ऑफ फायर कहते हैं, ये आग का मरकज़ है। ज़ेर नाफ यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर गेट ऑफ वाटर मौजूद होता है, ये पानी का मरकज़ है। पाँव के तलों पर गेट ऑफ अर्थ है, ये खाक का मरकज़ है। तो इस मश्क में हमने पूरे जिस्म में मौजूद चारों अनासर को पूरी तरह एनर्जाइज कर दिया है। इनको एनर्जाइज करने के लिए हमने सबसे पहले गेट ऑफ स्पिरिट खोला, जिससे उनको एनर्जाइज करना मुमकिन हुआ। अब क्योंकि कायनात की एनर्जी का बहाव हमने अपने जिस्म में खोल दिया है, इसलिए हम अगली मशकों की तरफ जा सकते हैं। इन मशकों में अपनी अनासर की ताकत को बढ़ा सकेंगे। मश्क नंबर 2, इस मश्क में आग के अंसर को संभालना सिखाया जाता है। अंदर सांस लें और तसव्वुर करें कि आप आग को हर तरफ से सांस के ज़रिए अंदर ले रहे हैं, जैसा कि जिस्म से आग अंदर जा रही है और पाँव के तलों से अंदर जा रही है। इस अमल को कई बार दोहराएं। मश्क नंबर 3, ये मश्क हवा के अंसर को काबू में करने के लिए है। हर बार जब सांस लें तो तसव्वुर करें कि मैं मज़ीद और मज़ीद हल्का होता जा रहा हूँ। इस अमल को कई बार करें, यहाँ तक कि महसूस हो कि अब मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का हो गया है। मश्क नंबर 4, अब हम पानी यानी आग के अंसर के साथ काम करेंगे। सांस लेते हुए तसव्वुर करें कि आपके चारों तरफ पानी ही पानी है और आपका जिस्म ठंडा होता जा रहा है। इस अमल को कई बार दोहराएं। मश्क नंबर 5, इस मश्क में हम खाक के अंसर के साथ काम करेंगे। सांस लेते वक्त तसव्वुर करें कि आपके चारों तरफ गोल दायरे की सूरत में ज़मीन मौजूद है और आप इसके दरमियान में हैं। कुछ देर सांस लेते हुए यही तसव्वुर रखें। मश्क नंबर 6, ये आखिरी मश्क है। इस मश्क में चारों अंसर से इकट्ठा काम लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अनासर के सिमत क्या है। वैसे मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ मिलती है, लेकिन जो मैं करता हूँ वो ये है। मशरिक़ में हवा है, इस अंसर का रंग पीला है। जुनूब में आतिश है और उसका रंग लाल है। मगरिब में पानी है और इसका रंग नीला है। जुनूब में खाक है और उस अंसर का रंग काला है। इस तरतीब से आप अमल करें। सबसे पहले 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें और 4 सेकंड के लिए सांस बाहर लें। ऐसा कम से कम 7 बार करें। अब तसव्वुर करें कि आप एक कमरे में हैं और उसकी चारों दीवारों में खिड़कियां हैं। अगर आपका रुख मशरिक़ की तरफ है तो आपके सामने वाली खिड़की से आपको हवा आएगी और उसका रंग पीला होगा। आपके दाएं हाथ पे खिड़की से आग नज़र आ रही होगी जिसका रंग लाल होगा और आपको उसकी गर्माहट महसूस होगी। आपकी
پشت والی کھڑکی سے پانی نظر آئے گا جس کا رنگ نیلا ہوگا۔ آپ کے بائیں جانب کالے رنگ کے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوں گے۔ یہ سب آپ نے تصور کرنا ہے۔ اب اس کے استعمال کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ عوام کے لیے مشق نمبر 1 کریں، ہر گیٹ پر کم از کم 5 منٹ لگائیں۔ اس طرح عمل میں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ عمل ایک دفعہ کافی ہے۔ اس کے بعد مشق نمبر 2، 3، 4 اور 5 کو آدھے آدھے گھنٹے کریں۔ یہ عمل بھی ایک دفعہ کافی ہے۔ اب جب بھی کوئی عمل پڑھنا ہو تو پہلے مشق نمبر 6 میں دیے گئے کمرے کا تصور کریں، اس کے بعد مشق نمبر 1 کریں اور عمل پڑھیں۔ عمل کامیاب ہوگا۔ عاملین کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحانیت آسمان سے باتیں کرے تو مشق نمبر 1 کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ مشق نمبر 2، 3، 4 اور 5 کو ایک ہفتہ آدھے گھنٹے کے لیے کریں۔ ایک وقت میں 2 مشقیں نہ کریں، یعنی ان 4 مشقوں میں 4 ہفتے لگیں گے۔ اب جب آپ فارغ ہوگے تو روحانیت کا ایک خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب آپ جب بھی عمل کرنا ہو تو مشق نمبر 6 کے مطابق کمرے کا تصور کریں، اس کے بعد مشق نمبر 1 کے طریقے پر گیٹس کھولیں اور عمل کا کرشمہ دیکھیں۔ نوٹ: اگر کوئی عمل نہ پڑھنا ہو اور صرف مشق نمبر 1 کی طاقت سے کام لینا ہو تو اس کے لیے ایسا کریں کہ جب آخر میں انرجی کو جسم میں سرکولیٹ کریں تو اس کے بعد تصور کریں کہ یہ توانائی فلاں کام کے لیے استعمال ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ فرض کیا محبت کا کام ہے تو تصور کریں کہ ساری انرجی فلاں کے دل میں محبت پیدا کر رہی ہے۔ ایسا کچھ دن مسلسل کریں تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں نے اس عمل سے جادو جنات کا پہلا علاج کیا۔ انتہائی مؤثر عمل ہے۔ دنیا کا ہر کام اس عمل سے لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ اگر اچھا رسپانس آیا تو میں اس طرح کے مزید سینے کے راز کھولوں گا، ورنہ یہ سلسلہ روک دوں گا۔ دعاؤں کا طالب، ماہر علوم مکفی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر لگا دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔